نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 27ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی 21ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف، توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں 21ویں حکایت میں، جو آپ حکایت لے کے آئے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں کہ عاملے را شنیدم کہ خانہ رعیت خراب کر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عامل کے متعلق سنا، یعنی بادشاہ کے مقرر کردہ ایک وزیر کے متعلق سنا کہ خانہ رعیت خراب کر دے، کہ وہ لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہا تھا، لوگوں کے گھروں کو ویران کر رہا تھا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہا تھا۔ کس طرح ویران کرتا تھا، کس طرح تباہ کرتا تھا؟ وہ ناجائز ٹیکس لگا کر ان کے گھروں کو تباہ کر رہا تھا، ان کا معاشی استحصال کر رہا تھا، ان کے گھروں کا سکون تباہ و برباد کر رہا تھا، ان کے اوپر ناجائز مہنگائی کا بوجھ ڈال کر ان کو پریشان کرتا تھا، گویا کہ ان کے گھروں کو تباہ کر رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آگے آپ لکھتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ تا خزینہ سلطان آبادہ کند، تاکہ وہ بادشاہ کے خزانے کو بھر سکے۔ وہ اس لیے لوگوں پر ناجائز ٹیکس لاگو کرتا تھا تاکہ لوگوں سے زیادہ مال وصول کر کے میں بادشاہ کے خزانے کو بھروں۔ وہ اس لیے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالتا تھا اور ناجائز ٹیکس لاگو کرتا تھا، گویا کہ ان کے گھروں کا سکون برباد کرتا تھا، ان کا معاشی استحصال کرتا تھا، گویا کہ وہ ان کے گھروں کو تباہ کر رہا تھا۔ تو وہ اس لیے تاکہ وہ بادشاہ کے خزانے کو بھرے، اس لیے وہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ بے خبر از قول حکما کے گفتہ اند، وہ عقل مندوں کے اس قول سے بے خبر تھا کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ عقل مندوں نے کہا ہے کہ خدائے عز و جل را، ہر کے خدائے عز و جل را بیازارد، کہ جو کوئی شخص اللہ کو رنجیدہ کرتا ہے، تا دل خلق بدست آرد، تاکہ وہ مخلوق میں اپنی عزت پائے، لوگوں کے دل کو خوش کرے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک مخلوق کے ایک فرد کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کو رنجیدہ کرتا تھا، گویا کہ اللہ کی ایک مخلوق کو وہ تنگ کرتا تھا، اللہ کی دوسری مخلوق کے ایک فرد کو فقط راضی کرنے کے لیے۔ تو گویا وہ ایک مخلوق کو تنگ کر کے گویا وہ اللہ کو رنجیدہ کر رہا تھا، اور وہ عقل مندوں کے اس قول سے بے خبر تھا کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کو رنجیدہ کرتا ہے تاکہ مخلوق کے دل کو خوش کرے، خدائے عز و جل، خدا ون تعالی ہما خلق برو برگمارد، تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے، اسی مخلوق کو اس شخص معین پر مسلط فرما دیتا ہے، تا دمار از روزگارش برآرد، تاکہ وہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس شخص پر مسلط فرما دیتا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، جو لوگوں کا استحصال کرتا ہے، جو ان کا معاشی قتل کرتا ہے، جو لوگوں کے اوپر ناجائز ٹیکس لاگو کرتا ہے، جو لوگوں پر ناجائز مہنگائی کا بوجھ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس شخص پر مسلط فرما دیتا ہے تاکہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں آتش سوزا نہ کند باسپند، کہ جلتی ہوئی آگ کالے دانے کے ساتھ یا کالی لکڑی کے ساتھ وہ نہیں کرتی، آنچ کند دودے دل مستبند، کہ جو کسی دل جلے کی آگ کا دھواں کرتا ہے، جو کسی دل جلے کی آگ کا
جو کسی دل جلے کے دل کا دمہ کرتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ کالے دانے کے ساتھ یا کالی لکڑی کے ساتھ وہ جسے سلگایا جاتا ہے خوشبو کے لیے، تو وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر وہ حرارت نہیں، وہ حدت نہیں، وہ شدت نہیں، وہ تپش نہیں، اس کے اندر وہ گرمی نہیں، جس قدر حدت، جس قدر تپش، جس قدر حرارت اور جس قدر تپش اس دل جلے کے دل سے اٹھنے والے دھویں میں ہوتی ہے، اس قدر حرارت ہوتی ہے، اس قدر شدت ہوتی ہے، اس قدر تپش ہوتی ہے دل جلے کے دل سے اٹھنے والا جو دھواں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے دل کی آہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے دل سے نکلنے والی آہ، اس کے دل سے جو دھواں اور جو غبار اٹھتا ہے وہ حشر کر دیتا ہے جو جلتی ہوئی آگ کالے دانے کے ساتھ یا کالی لکڑی کے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ آگے شیخ سعدی اسی حکایت میں آگے لکھتے ہیں، سرے جملہ حیوانات گویند کہ شیر است، کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیر تمام جانوروں کا سردار ہے، و اذل جانوراں خر، جبکہ گدھا تمام جانوروں میں ذلیل ترین جانور ہے اور کم تر اور گھٹیا جانور وہ سمجھا جاتا ہے، و باتفاق خرے بار بر بے کے شیر مردم در، لیکن اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ بوجھ اٹھانے والا گدھا مردم خور شیر سے بہتر ہے۔ بوجھ اٹھانے والا گدھا مردم خور یعنی لوگوں کو، انسانوں کو چیر پھاڑ دینے والے شیر سے یہ بوجھ اٹھانے والا گدھا یہی بہتر ہے۔ اگرچہ یہ جانوروں میں ذلیل ترین سمجھا جاتا ہے اور شیر کو اگرچہ جانوروں کا سردار اور جانوروں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ گدھا یہ مردم خور شیر سے بہتر ہے، کیونکہ مردم خور شیر وہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ لوگوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، جبکہ یہ بوجھ اٹھانے والا گدھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان کی سواری بنتا ہے۔ اس لیے یہ گدھا اگرچہ گھٹیا جانا جاتا ہے اور کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس چیر پھاڑ دینے والے شیر سے بہتر ہے۔ آگے شیخ سعدی آپ اشعار لے کے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ مسکین خر اگرچہ بے تمیز است، کہتے ہیں کہ بیچارہ گدھا اگرچہ بے تمیز ہوتا ہے، چو بار ہمی برد عزیز است، لیکن چونکہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے اس لیے وہ پیارا لگتا ہے، اس لیے وہ پیارا ہے۔ گاوانو خران بار بردار، بوجھ اٹھانے والے گدھے اور بیل، بے ز آدمیان مردم آزار، آدمیوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں، یعنی وہ جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں وہ ان آدمیوں سے، ان انسانوں سے بہتر ہیں جو انسان لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، تو اس سے وہ جانور بہتر ہیں۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ بعض آمدیم با حکایت وزیر غافل، کہتے ہیں کہ ہم اسی غافل وزیر کے قصے کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں، گویند کے ملک را طرف از زمائم اخلاق او، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس کے تھوڑے سے برے اخلاق با قرائن معلوم گشت، کسی قرینے سے، کسی واسطے سے، کسی سبب سے معلوم ہو گئے، اسی وزیر کے برے اخلاق کسی قرینے سے، کسی واسطے سے بادشاہ کے علم میں آئے، بادشاہ کو معلوم ہو گئے، در شکنجہ کشید، تو بادشاہ نے اس پر شکنجہ کس لیا، در شکنجہ کشید تو اس پر شکنجہ کس لیا، و انواع عقوبت بکشت، اور طرح طرح کی سزائیں دے کر اس کو مار ڈالا۔ بادشاہ نے اسی وزیر کو طرح طرح کی سزائیں دے کر اس کو مار ڈالا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاصل نہ شود رضائے سلطان، بادشاہ کی رضامندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی تا خاطر بندگان نہ جوئی، جب تک تو بندگان خدا کی دل جوئی نہیں کرے گا، اس وقت تک تو بادشاہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب تو بادشاہ کی رعایا کو خوش کرے گا،
جب تو بادشاہ کی عوام کو خوش رکھے گا، خوش کرے گا تو لا محالہ بادشاہ تجھ پہ خوش ہوگا۔ اگر تو بادشاہ کی رعایا کو، عوام کو، پبلک کو تنگ کرے گا، ستائے گا اور ناجائز ٹیکس لگائے گا اور مہنگائی کا طوفان ان پر مسلط کرے گا تو لا محالہ بادشاہ پھر اس سے ناراض ہوگا، بادشاہ اس سے ناراض ہوگا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں خواہی کہ خدائے بر تو بخشد، اگر تو چاہتا ہے کہ خداوند تعالی تجھ پر مہربان ہو، با خلق خدائے کن نے کوئی، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا اور تجھ سے خوش ہوگا۔ اوردہ انت کہ یکے از مستمدید گاں بر سر او بگزشت، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مظلوموں میں سے کوئی ایک مظلوم در حال تباہ و تعامل کرد و گفت، کوئی ایک مظلوم اس کے پاس سے گزرا اور اس کے تباہ حال کو غور سے دیکھا اور اس نے کہا، کیا کہا؟ شیخ سعدی آگے شعر میں لکھتے ہیں، کہنے لگا کہ نہ ہر کے قوت بازوے منصب دارد، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کسی عہدے کی وجہ سے بازو میں قوت رکھتا ہو، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے اپنے پاس طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، بس سلطنت بخرد مال مردما بگزاف، تو وہ طاقت کے بل پر خام خواہ لوگوں کا مال کھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، یہ روا نہیں کہ کوئی اپنے منصب، اپنے عہدے کی وجہ سے لوگوں کے مال میں دست درازی کرے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ درست نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں تواں با حلق فرو بردن استخاں درست، کہ سخت ہڈی کو گلے سے نیچے اتارا تو جا سکتا ہے، ولے شکم بدرد چوں بگیرت اندر ناف، لیکن جو ہی وہ ناف میں پہنچے گی تو پیٹ کو پھاڑ دے گی۔ سخت ہڈی حلق سے نیچے تو اتاری جا سکتی ہے، لیکن جو ہی وہ پیٹ میں جائے گی تو وہ پیٹ کو پھاڑ دے گی۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں نماند ستمگار بد روزگار بماند برو لعنت پائیدار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر اختتام کرتے ہیں اس حکایت کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بد اتوار ظالم نہیں رہتا، یعنی کتنا ہی بڑا کوئی ظالم کیوں نہ ہو، کوئی جابر کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا کیسا ہی کوئی ظالم کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے دنیا چھوڑ جانی ہے، اس نے اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نہ ماند ستمگار بد روزگار، بد اتوار، برے اخلاق کا مالک ظالم نہیں رہتا، وہ یعنی وہ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہنے والا، بالآخر اس نے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، چلے جانا ہے، وہ تو چلا جائے گا، وہ نہیں رہے گا، بماند برو لعنت پائیدار، لیکن اس پر مستقل لعنت باقی رہے گی۔ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت سمیٹتا رہتا ہے، وہ خود تو نہیں رہتا لیکن اس کا جو ظلم ہوتا ہے، اس کے جو افعال ہوتے ہیں، اس کی جو حرکات ہوتی ہیں اور جیسا نظام اس نے ظالمانہ رائج کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اوپر لعنت برقرار رہتی ہے۔ تو اس حکایت کا حاصل کلام یہی ہے کہ انسان اگر کسی منصب پر اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تاکہ وہ اچھے اخلاق اور اچھے حسن سلوک کی وجہ سے پہچانا جائے، اپنی اچھی عادات کی وجہ سے پہچانا جائے، نہ کہ وہ ظلم کرے اور ظلم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنت کا مستحق ٹھہرے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، اچھے طریقے سے آج کی اس حکایت کو آپ نے سمجھا ہوگا، سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔